آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی سیاسی شخصیت کی جنہوں نے ایم پی اے سے لے کر قومی اسمبلی اور وزارتوں سے لے کر وزارت خارجہ تک کا سفر بڑے احسن طریقے سے عبور کیا اور وزارت خارجہ کے منہ پر چھا گئے۔ انہوں نے نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور آخر میں عمران خان کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ انہوں نے مختلف پارٹیاں بدلیں، جماعتیں بدلیں اور آج کل سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں وہ بند وہ اہم سیاسی شخصیت شاہ محمود قریشی ہے، جن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں۔ ہم ان کے اس سیاسی سفر سے لے کر اڈیالہ جیل میں بند ہونے تک کا جو ایک حال ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ دیگر ویڈیو بھی آپ پاکستانی سیاستدان شاہ محمود قریشی ایک ایسے پاکستانی سیاستدان ہیں جنہوں نے 2018 سے 2022 تک وزیر خارجہ کے طور پر پاکستان میں خدمات سر انجام دی۔ اس سے قبل وہ 2008 سے 2011 تک بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ وہ اگست 2018 سے جنوری 2023 تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ دسمبر 2011 سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2002 سے مئی 2018 تک بھی قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ قریشی کی پیدائش 22 جون 1956 کو ملتان پنجاب میں ہی انہوں نے ایچسن کالج سے تعلیم حاصل کی اور فورمین کرسچین کالج سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، جبکہ کاربس کرسٹی کالج کیمبرج سے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1985 سے 1993 تک 9 سال پنجاب اسمبلی کے رکن رہے اور 1988 سے 1993 کے درمیان صوبائی کابینہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے 1993 سے 1996 تک وفاقی کابینہ میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی اور بعد ازاں 2000 سے 2002 تک ملتان کے ناظم یعنی میئر بھی رہے۔ انہوں نے ملتان سے قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، تاہم انہوں نے 10 اپریل 2022 کو اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ قریشی ایک دولت مند سیاسی اور بااثر مخدوم قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا خاندان صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مزار کے سجادہ نشین ہیں، جس سے انہیں نہ صرف مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ انتخابات میں ووٹ بھی ملتے ہیں۔ تاہم 2014 میں انہوں نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کبھی صوفی بزرگوں کے عقیدت مندوں کو سیاسی معاملات میں نہیں گھسیٹا اور جو لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ یہ بیان انہوں نے اپنے بھائی کے اس الزام کے جواب میں دیا کہ قریشی مذہب کو سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، درگاہ کے چندے کو پی ٹی آئی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ قریشی اردو، انگریزی، پنجابی، سرائیکی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ ان کے والد مخدوم شاہ حسین قریشی سینٹ آف پاکستان کے رکن اور 1985 سے 1988 تک پنجاب کے 15ویں گورنر رہ چکے ہیں۔ وہ اس وقت پاکستان صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے انہیں گورنر مقرر کیا تھا۔ قریشی نے پہلی بار 1985 کے پاکستانی عام انتخابات میں، جو کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی فوجی قیادت کے دوران غیر جماعتی بنیادوں پر منعقد ہوئے تھے، ملتان سے پنجاب اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے 1986 میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں انہوں نے نواز شریف کی زیر قیادت پاکستان مسلم لیگ کے 2 دھڑوں میں شمولیت اختیار کی، جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون بنی۔ 1988 میں ضیاء الحق کی وفات کے بعد پاکستان مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ قریشی 1988 کے عام انتخابات میں دوبارہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نومبر 1988 سے اگست 1990 تک وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کی کابینہ میں وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔
1990 کے عام انتخابات میں وہ تیسری بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس بار پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 1990 سے 1993 تک وہ وزیر اعلیٰ منظور احمد بھٹو کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے طور پر شامل رہے۔ 1993 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 1993 کے عام انتخابات میں پہلی بار قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی کابینہ میں انہیں وزیر مملکت برائے پارلیمی امور مقرر کیا گیا اور نومبر 1996 میں وہ پیپلز پارٹی کے ترجمان بنائے گئے۔ 1997 کے عام انتخابات میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مختوم جاوید ہاشمی سے شکست کھا گئے۔ بعد ازاں صدر پرویز مشرف نے انہیں اقتصادی مشاورتی کونسل میں شمولیت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ 2000 سے 2002 تک وہ ملتان کے ضلع ناظم یعنی کہ میئر رہے۔ اس دوران انہوں نے ضلع ملتان میں کئی ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کی اور بہتر انتظامی کارکردگی دکھائی۔ 2002 کے عام انتخابات میں وہ دوسری بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس بار ملتان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے اپنے سابقہ حریف جاوید ہاشمی کو شکست دی۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے بطور ناظم اپنی پوزیشن کا استعمال کر کے یہ انتخاب جیتا۔ 2006 میں بینظیر بھٹو نے انہیں جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فعال کرنے کے لیے صدر پیپلز پارٹی پنجاب مقرر کیا۔ اسی سال ایک واقعے نے انہوں نے مبینہ طور پر ایک افسر کو تھپڑ دے مارا کیونکہ اس افسر نے پیپلز پارٹی کے کارکن کو زد و کوب کیا تھا۔ 2008 کے عام انتخابات میں وہ تیسری بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اطلاعات تھیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں وزیر اعظم کے ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ بطور وزیر خارجہ اپنے پہلے بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ خطے میں امن کے قیام اور بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو اولین ترجیح دیں گے۔ نومبر 2011 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور قومی اسمبلی کے رکن بھی چھوڑ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت بینظیر بھٹو کی قیادت میں اختیار کی تھی اور موجودہ پیپلز پارٹی اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی نہیں رہی بلکہ زرداری لیگ بن چکی ہے۔ میں زرداری لیگ کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ قریشی ضلع ملتان کے 3 نمایاں سیاستدانوں میں سے ایک ہیں۔ دیگر 2 میں یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی شامل ہیں۔ ان تینوں کو ایک دوسرے کے سیاسی حریف سمجھا جاتا ہے۔ نومبر 2011 کے آخر میں شاہ محمود قریشی نے گھوٹکی میں ایک جلسے کے دوران پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ 4 دسمبر 2011 کو انہیں پاکستان تحریک انصاف کا پہلا نائب چیئرمین اور قومی اسمبلی میں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا۔ 2016 کے انٹر پارٹی انتخابات میں انہیں دوبارہ نائب چیئرمین منتخب کیا گیا۔ وہ پارٹی کا ایک سینئر ترین عہدیدار سمجھا جاتا ہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں وہ ملتان سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر دوبارہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 2018 کے عام انتخابات میں وہ حلقہ 156 ملتان سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے۔ کامیاب انتخابات کے بعد انہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان نے انہیں ان کے طویل پارلیمانی تجربے کی بنیاد پر اس منصب کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم قریشی نے یہ ذمہ داری سنبھالنے سے گریز کیا۔ 18 اگست 2018 کو عمران خان نے انہیں وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور قریشی کو وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ 20 اگست 2018 کو وہ وفاقی وزیر خارجہ کے طور پر وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں حلف بردار ہوئے۔ 21 مئی 2021 کو جب وہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود تھے، جہاں مئی 20 کو اسرائیل فلسطین بحران پر بڑی بحث ہوئی اور اس تقریر کے دوران ان کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ 20 اگست 2023 کو شاہ محمود قریشی کو لیٹر گیٹ کیس میں مبینہ طور پر سفارتی سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستی راز افشاں کرنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ سپریم کورٹ نے انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا، تاہم 27 دسمبر 2023 کو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری دوبارہ
پی ٹی آئی اور بین الاقوامی مبصرین نے سخت تنقید کی کیونکہ قریشی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور پولیس نے انہیں گھسیٹ کر جیل کی کوٹری میں بند کیا۔